بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن آج 196 اراکین کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے اپوزیشن اتحاد نے، اور اس وقت سندھ ہاؤس کے اندر جو اجلاس جاری ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 196 اراکین کی وہاں موجودگی، اور اس میں نئے اراکین جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ آج عامر لیاقت حسین اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور انتہائی اہم وزیر عمران خان حکومت کے جناب فواد چودھری صاحب کے کزن جناب چودھری فرخ الطاف بھی وہاں موجود، اور ایک اور خاتون رکن جویریہ ظفر آہیر صاحبہ بھی اس اجلاس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن حکومت کا کانفیڈنس جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور آج شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے وہی بات کی کہ کپتان آخری گیند تک لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور کس طریقے سے، اور ساتھ بھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بازی پلٹ سکتی ہے۔ اور عسکری قیادت کی بھی ملاقاتیں آج 2 بار ہوئیں، آرمی چیف 2 بار وزیر اعظم صاحب سے ملے، جس طرح کہ بتایا فواد چودھری صاحب نے۔ سیاست کا رخ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا، اور اس کے اوپر آج ہم بحث کریں گے، بات کریں گے۔ اور یہ صاحب کیا نظر آ رہا ہے ون لائنر، پھر ہم شاکر عباسی سے اپڈیٹ لیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ 3 گواہیوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وطن اعتماد کا۔ حمید گل صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو پورے کر کے دے دیے تھے تمام تر ارکان، اور وہ شانگا وانگا میں موجود تھے۔ وہ تو کل بھی ذکر کیا، مخدوم احمد عالم انور ادھر جا کے پوری کہانی سنا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ہمیں فون کیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، عادت مات ہو جائے گی، تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ اچھا، اس پہ نواز شریف صاحب کو ہم نے بتایا کہ IGI کے صدر ہیں غلام مصطفیٰ جتوئی، وہ بنیں گے۔ اس کہانی کو نوابزاد نصر اللہ نے نکلسن روڈ پہ بیٹھ کے چند صحافیوں کو شیئر کیا۔ اچھا، میں ان کا نام بھی جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی نے بتایا، اور اس میں مظہر عباس صاحب اس گواہ ہیں، مظہر عباس صاحب نے ایک پروگرام میں میرے سامنے بات کی تھی کہ وہ اس نے کہا کہ میں روانہ ہو گیا کہ اب میں وزیر اعظم کا حلف لوں گا۔ اچھا، ٹرین پہ میں آ رہا تھا، ملتان ایئرپورٹ کے اس پہ ریل اسٹیشن کے اوپر لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور مجھے دیکھتے انہوں نے نعرے لگائے وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ میں ملتان اسٹیشن پہ اتر گیا، واپسی پہ ٹرین پکڑی اور حیدرآباد چلا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بقول حمید گل اور بقول نواز اللہ خود 3 بندے نکال کے دوسری طرف بھیج دیے تھے۔ اچھا، نہیں وزیر اعظم جتوئی کے نعرے لگ گئے نا؟ نہیں، وزیر اعظم نواز شریف کے لگے۔ اچھا، جتوئی صاحب نے کہا پھر میں واپس چلا گیا، واپس چلا ٹرین۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 28 ٹوٹل مکمل گیم کس نے بنائی؟ حمید گل نے۔ اس گیم کو شکست کس نے دی؟ نواز شریف نے۔ کس کے خلاف دی؟ چلے جی، تو یہ 28 تک اس وقت جو دارالحکومت کے اندر کیا نمبر گیم چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور پی ایم ہاؤس اس وقت جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تمام تر خبر جو ہے وہاں سے ہی آنی ہے، اور شاکر عباسی ہمارے نمائندے ہیں، صبح سے وہ کوریج میں مصروف ہیں۔ ابھی جو ہیں وہ آرمی چیف بھی شاید ملاقات ختم کر کے گئے ہیں، فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ شاکر کیا نظر آ رہا ہے وفاقی وزراء کی آپ کو باڈی لینگویج؟ بیانات تو ان کے بڑے دھواں دار اسی طریقے سے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ اب بھی ان کو امید ہے کہ کوئی بازی پلٹ سکتی ہے، جبکہ نمبر گیم اپوزیشن کی مکمل ہو چکی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ان کے پاس اراکین کی تعداد موجود ہے۔ دیکھیں عثمان صاحب، اگر زمینی حقائق کی بات کی جائے تو کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہے عمران خان کی حکومت کی۔ کل MQM جس طرح آج نے پریس کانفرنس کر کے دیا، اور آج جب سندھ ہاؤس میں اس وقت ایک کھانا چل رہا ہے، اس میں اپوزیشن کے پاس 196 لوگ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، تو اس کے بعد سے کوئی ایسا گمان رکھنا کہ ابھی بھی حکومت کے چانسز باقی ہیں، مطلب زمینی حقائق اس کی اجازت نہیں دے کوئی ایسا گمان رکھا جائے۔ لیکن کانفیڈنس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ کانفیڈنس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ آج اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور ان کو قوم کو اعتماد میں لیں گے، پھر خبر آئی کہ ان کا خطاب جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کیا چلتا رہا ہے آج پی ایم ہاؤس میں سارا دن؟ دیکھیں کانفیڈنس اس لیے ہے کیمروں کے سامنے ہے، جب کیمرے سے وزیر بات کر کے واپس اپنی گاڑی میں جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ گئے، وہاں جا کے بات کرتے ہیں تو وہاں باڈی لینگویج بہرحال وہ مختلف ہے۔ عمران خان کیونکہ واضح طور پر اپنی کابینہ کو بھی بتا چکے ہیں، اپنے رفقا کو بھی بتا چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ آج جب ان کے خطاب کا ایک ٹویٹ آیا کہ وہ آج قوم سے خطاب کریں گے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جو گاڑیاں ہیں، جو ریکارڈنگ ٹیم ہے، وہ یہاں سے گزر کر اندر وزیر اعظم ہاؤس میں بھی چلے گی، اور تمام تقریباً تیاریاں مکمل تھی، تو اس کے بعد عسکری حکام بھی
پرائم منسٹر آفس آئے اور ان کی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ خطاب آج نہیں ہوگا. تو اوور آل جو وزراء سے ہم نے آف دا ریکارڈ بھی پوچھا اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ مینٹلی وہ تیار ہیں, بالکل ان کے پاس کوئی نمبر گیم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ہمیشہ جو بھی بات سوچتے ہیں وہ کرکٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ سوچتے ہیں. تو کرکٹ میں کوئی میچ یک طرفہ بھی چل رہا ہو تو آخری بال تک ضرور کھیلا جاتا ہے, آخری بال پہ 100 رنز بھی چاہیے ہوں تو آخری بال پھینکی جاتی ہے. تو عمران خان بھی مجھے لگتا ہے اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ, بے شک وہ عددی اکثریت کھو چکے ہیں لیکن وہ تحریک میں نے ایک پورا واقعہ, ایک عدم اعتماد کی تحریک کا پورا واقعہ بتایا ہے کہ کانفیڈنس کی گیم میں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ پندے پورے کر کے حمید گل صاحب نے دے دیے تھے, اور وہ اس پہ نوزار نصر اللہ نے کہا کہ ہم تھے اور دوام نصرہ جتوئی جو تھے وزیر اعظم بننے کے لیے وہاں سے چل پڑے تھے. اور پھر اس کے بعد ہوا کہ ISI نے بنائے ہوئے بندے جو تھے اس کو گیم الٹ دی اگلے دن نواز شریف صاحب نے خود, کیونکہ جتوئی وزیر اعظم آ رہا تھا, اور 3 دن آخری گھنٹے کے اندر. اس کا مطلب تو شاکر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اس بات کا یقین ہے کہ شاید کوئی 9 بالز بھی ہو سکتی ہیں, کوئی وائٹ بالز بھی ہو سکتی ہیں, تو شاید جو ہے وہ گیندیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور ان کو. عثمان صاحب 9 بال وائٹ بال کا بالکل امید تو رکھی جا سکتی ہے, لیکن جب آپ MQM بھی اپوزیشن میں جا کے بیٹھے, بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئی ہے, فواد چودھری کے کزن جو بالکل ان کے بھائی ہیں سیاسی طور پر بھی, اور وہ ان کو PTI میں بھی فواد چودھری لے کے آئے تھے, فاروق الطاف. کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کی مرضی کے بغیر جا کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ گئے؟ ایسا ممکن ہے کہ فواد چودھری صاحب کی اس کے اندر رائے شامل نہ ہو؟ اور ایک اور عرض کروں میں, پہلے اس کا جواب دیں کہ فواد چودھری صاحب فیملی کو, کہ وہ فیملی, سر آپ بھی جانتے ہیں اس فیملی کو, فیملی بڑی پولیٹیکل فیملی ہے, گورنر الطاف صاحب پوری ایک لیگیسی رکھتے ہیں, اور یہ دونوں بھائیوں کی طرح وہاں ٹریٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی چاچا زاد والا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے. اور چند دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک تصویر آئی تھی جس میں فواد چودھری پرویز اشرف کی گلے میں باہیں ڈال کر کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے, راجہ پرویز اشرف کی. تو کڑیاں ملاتی جائیں تو فواد چودھری کا کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکلی وہ شفٹ کرتے رہے, اور کچھ دن پہلے نصرہ ملک صاحب کو جب انٹرویو دیا شاہد خاقان عباسی نے, تو انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا شاہد خاقان عباسی سے, تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری بہت محب وطن آدمی ہے تو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کروا لیتے ہیں. تو اس سارے یہ بتائیے گا, اچھا یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے سمجھ گئے, ایک بتائیے گا کہ فواد چودھری تو چلو ہو گیا, MQM یہاں آئی تھی تو وہ کاف لیگ سے ملی تھی, باقی پرویز صاحب آئے تھے کاف لیگ سے ملے تھے. ہم نے پوچھا کیوں ملے تھے, تو انہوں نے کہا بنیادی طور پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ہوا کا رخ دیکھتے ہیں یہاں سے آ کے. تو آپ MQM کو کہتے ہیں وہاں چلے گی, وہ وہاں چلے گی, کاف لیگ کس کھاتے میں وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور کاف لیگ نے یہ اچانک رات کو 12 بجے کس کے کہنے پہ کاف لیگ سے پوچھیں, جوا کھیل رہے ہیں, وہ کاف لیگ سے, یہ جوا کہاں سے کھیلا گیا؟ اس کا مطلب کہ گیم یوں ہے. دیکھیں کاف لیگ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مونس الہی کی باتوں میں آ گئی ہے. نہیں وہ میں جانتا ہوں, وہ میں اندر کی بات جانتا ہوں, وہ تو کاف لیگ ہے اور ان سے تو جواب نہ لینا. آپ بہتر جانتے ہیں پی ایم ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو شاکر جانتا ہے. کاف لیگ جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ خود چودھری صاحب بھی بتا سکتے ہیں اس بارے میں کہ ہوا کیا ہے, اور اب جو نئی سچویشن بننے جا رہی ہے پنجاب کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی, تو کاف لیگ کی سیاست جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی, کیا کاف لیگ کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا, یہ ابھی بھی امکان موجود ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو خط ہے جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے اس کو نہ جاری کیا جائے, اور یہ سب اس معاملے پہ جو ایک خطاب کرنے والے تھے وزیر اعظم, وہ بھی آج دیکھیں کل میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے عسکری قیادت سے ملاقات کے بعد ہوا. کل سے میں نے بڑی تفصیل سے جو چیز بتائی تھی ایگزیکٹلی آج وہی نکلی ہے کہ کس طرح خط بنائے جاتے ہیں, کہ جو مطلب اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا نا اس کی گفتگو ہوئی, اسد مجید صاحب نے اس کو امن ہوا یہ ہے کہ گفتگو جب دونوں کی ہو رہی ہوتی ہے تو منٹس بن رہے ہوتے ہیں, تاکہ جب یہ رپورٹ کرے تو اس منٹ سے چیک کیا جائے کہ اس نے خط غلط تو نہیں لکھ دیا کہیں. اچھا ہمارا تو یہ کوئی نہیں اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتا کسی طور پر. دونوں ریکارڈ جو کل میں نے اس لیے 200 صفحے اٹھا کے لایا ہوا تھا. اچھا یہ تو روٹین کی پریکٹس نہیں ہے کہ اگر وہ ایسی ہوتی ہے اور سفیر پاکستان کا نہیں, روٹین میں تو بہت ساری چیز دیکھیں, جب بھی کوئی روٹین میں یہ ہوتا ہے نا ہمارا پلیئر بتا دو, ہمارا یہ بتا, جب تھریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا تھریٹ بتا دو. تو یہ بیسیکلی پریکٹس تو یہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خود سچ مائی ڈیئر اپنا نواز شریف یا مائی ڈیئر بائیڈن
ایسے کر کے خط نہیں اچھا، لکھے جو اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی عدم اعتماد کے حوالے سے کئی بار ذکر ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے لیے آسانی ہے، نہ ہوئی تو انہوں نے ملک تقسیم کیے ہوئے ہیں دنیا میں، امریکہ نے خاص طور پہ 1991 کے بعد، کہ کس کو ہم براہ راست ہم نے کہنا ہے اور ٹی وی پہ آ کے کہنا ہے کہ وی وانٹ ٹو چینج دا رجیم. انہوں نے صدام کے بارے میں کہا ہم صدیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ نے نہیں مانا، اس کے بعد بھی چلے گئے. انہوں نے قذافی کو گزشتہ 30 سال سے کہا تھا کہ ہم اس کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے رجیم چینج کر دی. انہوں نے برما میں آن سان سوچی کو لانا چاہتے تھے، انہوں نے رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کر دی. انہوں نے ترسیکشن کا جو سارا مسئلہ تھا اس کا جو اپنا تھائی لینڈ کا، اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل سے اگر آپ جائیں تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. انہوں نے یوکرین میں کر یہ انہوں نے کھل کے کہا. کچھ ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کی گچی مروڑ سکتے ہیں. اب اس میں بنیادی ایشو بنا ہے آپ کا، جب آپ یوکرین کے معاملے میں آپ نے ووٹ نہیں دیا. اب اس میں آپ فرق واضح دیکھیں کہ انڈیا نے بھی نہیں دیا، ہم نے بھی نہیں دیا. انڈیا کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انڈیا کو نہ یورپین یونین نے کوئی لیٹر لکھا، نہ اس طرح کی دھمکیاں میں کھاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے خلاف ایک فروغ بن رہا ہے، آپ آرام سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ نہ کہو. یہ چیز ہے. اس کو کیسے فنڈ کیا جاتا ہے وہ بعد میں دیکھیں نا. 4 سال کے بعد اورنج ریولوشن کی رپورٹیں نکلی ہیں کہ اس کو یو ایس انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی پیسے دیتا تھا، اس کو یو ایس ایڈ پیسے دیتا تھا، اس کو یو ایس آئی ایس پیسے دیتا تھا، اس کو جارج سوروس کا انسٹیٹیوشن. یہ 4 سال کے بعد سٹوریاں نکلتے جیسے قطر کی 30 سال کے بعد نکلی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کچھ تو ہے خط کے اندر. اب آتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ہے. مطلب میں سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ میں ایک لفظ بھی کبھی نہیں بولتا چیزیں میں، خصوصاً صحافت کے بارے سے کبھی نہیں بولتا ہوں، کیونکہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت میں پابند ہوں. آپ پیسے دیتے رہے ہیں صحافیوں؟ یہ مجھے نہیں پتا سکتا. خفیہ فنڈ، کوئی فنڈ ہوتا ہے، کوئی فنڈ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پابند ہوں. آج اگر میں کوئی بات لیک آؤٹ کروں گا تو میں اسے پکڑا جاؤں گا. پرائم منسٹر جو ہے ہی از چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری. پرائم منسٹر اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی معلومات جو واقعی اس ملک کے لیے ایسی ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تو اس کے باقاعدہ سمری پیش ہوتی ہے کہ اس کے رولز ریلیکس کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. صرف پرائم منسٹر. آج اگر عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ میں ہیں تو وہ اس کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن کل جو وزارت عظمیٰ میں نہیں رہیں گے تو پھر بتائیں گے تو پھر مجرم ہو جائیں گے. تو اصل یہ ہے ساری چیز. تو اس وقت ان کو روکا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ ایک ذمہ دار طور پہ سیٹ پہ ہیں، ابھی آپ نہ کریں، ریلیکس. کل جب جائیں گے تو کل تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا نا کل یہ صورتحال ہے، یا اگر کہیں گے تو کہیں گے جی آپ اس وقت اپنی بات کریں. تو اس وقت جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس سارے صورتحال میں ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈائیولج کرنے سے روکا جائے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو بھی جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کورسپانڈنس، اس کے بارے میں یا تو آپ قانون بنا دیں. امریکہ نے قانون بنا دیا کہ 35 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو ہم ریلیز کر دیں گے. پاکستان میں آرکائیوز ہے، ہم نے 75 سال کا رکھا ہوا ہے. 75 سال، اس کے باوجود بھی 75 سال کے علاوہ میں سیکرٹری آرکائیوز رہا ہوں، بہت سارے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ ہیں، ریلیز نہیں کیے جا سکتے. مطلب وہ ڈاکومنٹ ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے جتنے بھی سیاستدانوں کے بڑے تھے نا، دادے پردادے، وہ انگریز سے کتنے پیسے لیتے تھے ایک مسلمان کو مارنے والے. اب وہ ڈاکومنٹ ہم ریلیز نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے بند کیا. ظاہر بات ہے کون اسمبلی میں قرارداد پیش کرے گا کہ میرے دادے کے رشوتیں جو ہیں. لیکن وہ جو سیکرٹری آرکائیوز ہوتا ہے اس کے سینے میں دفن ہوتا ہے، وہ بیچارہ مر جاتا ہے، میری طرح مر جائے گا کل بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی جو صورتحال ہے اس لیے اس کو روکا جا رہا تھا. اب وہ اگر رک گیا ہے تو اس کے اندر کی کہانی بڑی عجیب غریب ہو سکتی ہے. اچھا، کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں نا، میں تو کل سے بھی کہہ رہا ہوں، پرسوں سے بھی کہہ رہا ہوں، فنگرز آر کراسڈ 28 تاریخ تک. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک پورے کا پورا پینل بنایا جاتا ہے تو اس میں سارے کا سارا جو ہے اگر ہو تو اس طرف لے کے جایا جاتا ہے. مثلا سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگ تھے ان کو لے. باپ جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی نیوٹرل ہو جائے تو باپ اس طرف چلا جائے گا، یہ غلط ہے. یہ نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، یہ کراسنگ دی بارڈر ہوتا ہے. اس بارڈر سے نکلے آپ اس بارڈر پہ آ گئے، ٹھیک. تو باپ ہے. ایم کیو ایم سوچ نہیں سکتی. آج مصطفیٰ کمال یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے کراچی میں.
اچھا پیپلز پارٹی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی سے تعلقات نہیں، لیکن اور یہ صاحب جو انہوں نے پیپلز پارٹی سے گین کرنا ہے وہ خان صاحب کہاں دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، انہوں نے رہنا تو سندھ میں ہے، بالکل اور یہ سندھ کے لیے اچھا نہیں ہو گیا کہ جو رائیول پارٹی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ انہوں نے کم سے کم 3 دفعہ یہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے بے نظیر کے ساتھ گورنمنٹ کس نے بنائی تھی؟ آج جو بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی جرگہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور سب کے سائن ہوئے ہیں اسے، جو بھی ہے سائن ہوئے تھے. اس نے لڑا کے کہا تھا الطاف حسین نے کہ سندھو دیش بنانے والوں ہم تمہاری موت ہیں. اور ساتھ کون کھڑا تھا؟ نواز شریف. اچھا جب بے نظیر کو چھوڑا ہے انہوں نے، جب سب سے بڑا ایشو بنا ہے، جب اس کو چھوڑ اس کے بعد تو ایگریمنٹ ہوا تھا باقاعدہ، اس کو تو بے نظیر محترمہ زندہ تھے، اب تو زرداری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ علیحدہ ہے اور وہ ہے کاف لیگ. کاف لیگ کا کیا مستقبل ہے؟ اچھا آپ کے خیال میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک سٹوری ہے اس کے پیچھے. کیا ہے؟ میں سٹوری بتاتا ہوں. اچھا، سٹوری صرف یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں صرف عمران خان کو وقتی طور پہ اتارنے کے لیے متحد ہیں. ٹھیک ہے. اب عمران خان اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سینیریو کیا بنتا ہے؟ پھر قومی حکومت ہے نہیں سر، جو شہباز شریف صاحب نے کہا. نہیں، میں پرویز لائی جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے ووٹ سے وہ جیتیں گے یہاں پر پنجاب میں. جیتیں گے؟ پہلے تو یہ بھی بڑا سوال ہے. سن لینا، جو جن لوگوں کا پلاننگ ہے. اچھا چلیں ٹھیک، سندھ میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو گئی. یہاں پرویز لائی جو ہے ہی ول مینج ٹو کیپچر سینٹرل پنجاب، منور کرے گا، ہوگا، اور پیپل پارٹی اپنا راستہ بنائے گی جنوبی پنجاب میں. اچھا، میں زرداری صاحب کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کریں ذرا سا. نون لیگ کے پاس نہ بلوچستان ہے، نہ کے پی کے ہے، نہ سندھ ہے. ایک پنجاب ہے نا جس سے آپ نے ہمراور ہونا ہے. اس پنجاب میں اگر ایک ایسا آدمی آپ آ جائے جو کیونکہ اکیلے کاف لیگ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں بنتی. لیکن اور یہ صاحب جو زمینی حقائق اس وقت بتا رہے ہیں، نہ تو ترین یہ تو 3 تاریخ کو میں بتاؤں گا دنیا کا، نہ تو جو ہے وہ علیم خان صاحب گروپ اس کے لیے تیار ہے. ان کی مدد کے بغیر کس طریقے سے وزیر اعلیٰ بن؟ 3 تاریخ تک 3-4 چیزیں آنی ہیں. نمبر 1، 3 تاریخ تک ایک تو ووٹ، ایک تو اس کا آنا ہے اپنا فیصلہ آنا، عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. اچھا، ایک تو وہ فیصلہ آنا، وہ فیصلہ ڈٹرمن کرے گا چلیں وہ کہ ہو کون بھی گیا. اچھا، اس کے بعد یہاں پر ڈٹرمن، پھر اس کے بعد 3 تاریخ کے بعد عمران خان کا مسئلہ آنا ہے. عمران خان کا جب پی ٹی آئی سے اوپر سے اڑ گیا تو نیچے جو پی ٹی آئی جو ہے صوبائی کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک، کے پی کے عمران خان کے پاس رہے نہ رہے کسی کو، یا اس کا کوئی پرواہ نہیں رہتی. پنجاب ہی ایسی چیز ہے جس نے ڈٹرمن کرنا ہے. اچھا، تو اوپر اگر شہباز شریف رہے اور نیچے زرداری صاحب کی آشیرواد سے رہیں پرویز لائی صاحب، آپ بتائیں سینیریو کیا ہوگا؟ نہیں، کیا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں پرویز الہی صاحب کو اس صورتحال میں زرداری صاحب ووٹ دلائیں پنجاب کے اندر؟ آپ پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں. آپ زرداری صاحب کو پھر بالکل آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیے سندھانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کس نے ووٹ توڑے تھے اس کے ساتھ؟ یہ تو میں کل کی باتیں ہیں، دور کی باتیں ہی نہیں ہیں سر. آپ کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب ہینڈ کر دیں گے نون لیگ کے ساتھ؟ میں نے کل بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں جمع ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کے لیے ہو رہے ہیں؟ زرداری صاحب کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں نا اس وقت زرداری صاحب اکیلے کر رہے ہیں. آپ مجھے دیکھیں کہ پوری گیم جہاں سے بھی نکل رہی ہے، کوئی شہباز شریف کی کنٹریبیوشن ہے اس میں. شہباز شریف صاحب رات تک شریک رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتوں کے اندر. باپ کہاں سے چلا؟ وہاں سے. ایم کیو ایم کہاں سے چلا؟ زرداری صاحب سے. پنجاب انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے. اچھا، جوڑ توڑ ہی چھوڑ دیا ہے. پنجاب چلا گیا پی ٹی آئی کے منرفین کے اوپر. جو پی ٹی آئی کے منرفین جو ہیں وہ اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے علیم خان گروپ پر کہ جناب آپ 5 سال کے لیے بھی نااہل ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون ووٹ دے گا دوسری طرف؟ ٹھیک، تو انہوں نے پنجاب پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ آج تو ملاقاتیں ہوئی پنجاب میں. نہیں، پنجاب میں 7 پیپل پارٹی کے ہیں، باقی نون لیگ کے ختم ہو گئے نا. پنجاب میں تو آپ نے پی ٹی آئی توڑنا ہے. پنجاب میں تو 4 گروپ پی ٹی آئی توڑنے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اس فیصلے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب پلے کر رہے ہیں ادھر، کے پی کے میں کچھ نہیں ہو رہا. اگر فیصلہ 3 تک نہ آیا دین ہاں وہ اپوزیشن تو چاہتی ہے فیصلہ آ جائے تاکہ سر سے بلا اترے. آپ کبھی ملاقات کریں جہانگیر ترین وغیرہ لوگوں سے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کرے کوئی فیصلہ آئے تاکہ ہم کو فیصلہ کر سکے. اگر یہ ہوا کہ ہم نے ووٹ دیا اور اگلے دن فیصلہ آ گیا کہ تم نائل 5 سال کے لیے، پھر کیا ہو گیا؟ اصل میں تو گو یہی ہے کہ فیصلہ پہلے آ جائے تاکہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے، تاکہ ایک دم خان سے معافی تلافی کر لیں. اگر نہیں ہے تو پھر جا کے ووٹ دیں خان کے خلاف.
تو فیصلہ تو لٹکانا گورنمنٹ چاہتے فیصلہ لٹکے، اس لیے تو 2 تاریخیں لیتے جا رہا ہے اٹارنی جنرل، کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہ اگر فیصلہ لٹکا اور 3 اپریل آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ KPK میں کچھ ہو رہا ہے، سندھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور سندھ بلوچستان میں کون ہے؟ وہ سومرو کا لال بیگ، ٹھیک ہے نا؟ سندھ سومرو صاحب تو نظر بھی نہیں آیا، سعودی سومرو صاحب بیچارہ شریف آدمی چلا گیا بیچارہ، نظر بھی نہیں آیا۔ لیکن اصل یہ ہے اصل گیم جو اس وقت چلی جائے، اس میں پیاز کی طرح پرتے ہیں عثمان صاحب۔ میں کل صبح بھی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے یہ اسیس مت کیا کریں کہ چلا گیا سب کچھ، اچھا یہ آخری دن تک یوں چلتا رہتا تھا۔ مجھے آج بھی نواز شریف کا چہرہ یاد ہے، مجھے آج بھی کچھ سر جی اس کو فوج نے کہہ دیا ہے اب تم آ رہا ہے، شیخ رشید یہ آگے ہوتا تھا، یہ گئی۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے جتنے مشورے دیے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اگر عمران خان صاحب شیخ صاحب کے مشورے مان لیتے تو اپوزیشن پھنس جاتی، اپوزیشن پھنس جاتی کہ جی سندھ کی اسمبلی توڑ دیں، انتخابات کا اعلان کر دیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن شیخ صاحب دیکھو جو مشورہ دیا تھا پنجاب اسمبلی توڑ دیں، پنجاب اسمبلی توڑتے جہانگیر خان گرین گروپ چلا جاتا، گورنر اجلاس سے ایک پھڈا شروع ہو جاتا، وہاں چلے جاتے، لمبا چلتا نا، تو عدم اعتماد جو ہے کنفیوز ہو جاتا سارا۔ تو خان صاحب نے کیوں نہیں مانی بات ویسے شیخ صاحب کی؟ خان صاحب نے کسی بات مانی ہے؟ خان صاحب نے کبھی کسی بات شہباز گل صاحب کی بات مانی یا پھر شہباز گل کی بھی نہیں مانی؟ کسی کی نہیں، کسی کی بھی نہیں مانی؟ بادشاہ آدمی، بادشاہ آدمی ہے، چلیں پھر ٹھیک ہے۔ خان صاحب بنیادی طور پہ شہزادے ہیں، اچھا، اور شہزادہ جو ہے نا کسی کی بات نہیں مانتا۔ شہزادہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں کو بلایا، وزیر اعظم ہاؤس ان سے ملاقات کی اور جو خط کے مندرجات ان سے شیئر کیے، اور انہی ملاقات کرنے والوں میں سینئر صحافی اسار رانا صاحب بھی موجود تھے جو وزیر اعظم ہاؤس گئے، اور رانا صاحب کو ہم شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، جو خط کے مندرجات وزیر اعظم صاحب نے آپ سے شیئر کیے، اور ایک تو میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ کہ وہ جو اس کی منظر کشی کی جا رہی تھی کہ جب وزیر اعظم صاحب اس خط کے مندرجات بتا رہے تھے تو 2-3 وفاقی وزراء مندرجات سن کے رو پڑے، تو آپ نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نہیں رویا، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا سوگ والا ماحول تھا۔ اچھا، اور بلکہ خط کے مندرجات جو ہیں وہ وزیر اعظم نے شیئر بھی نہیں کیے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ اسد نے جو ہے خط کے مندرجات جو تھے اسد صاحب نے سنائے، اور اس میں اسد عمر صاحب نے، اور اس مندرجات میں وزیر اعظم بار بار ایک بات کہتے رہے کہ پلیز ہم نے نہ تو کسی ملک کا نام لے رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ کسی ملک کا نام نہ لیں، اس سے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں کہ کوئی وہاں پہ وزیر رویا یا کچھ ایسا، وہاں تو ماحول ہی نہیں تھا ایسا، بلکہ اٹ واز اے ویری پلیئر فل انوائرمنٹ، سب ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور لائٹر موڈ میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ کو کسی سطح پہ یہ لگا کہ وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے، وہ کوئی دباؤ کا شکار ہیں، یا آپ نے کوئی سوال کیا ہو کہ جناب اس صورتحال میں آپ کیا کرنے والے ہیں، آخری گیند پہ ایک چھکا کیسے ماریں گے جبکہ 7 رنز درکار ہیں یا 10 رنز درکار ہیں، تو کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا؟ ایکچولی نا جب ہم گئے ہیں نا تو کوئی اس میں شک نہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے وزراء جو تھے وہ تھوڑا سا پریشان تھے، اور ان کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا وہاں ماحول بھی اسی طرح کا تھا۔ اسی دوران جب ہمیں بتایا گیا کہ ہماری ملاقات کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، اور ساتھ والے کمرے میں سیٹ لگ رہا تھا، میرے سامنے سیٹ لگا، اس میں سارا کچھ ہوا، تو اچانک پتہ چلا کہ DGISI ملنے آئے ہیں وزیر اعظم سے، اور پھر اس کے بعد وہاں ان کی کافی دیر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد میں نے فیل کیا کہ وہ تھوڑا سا وہ ریلیکس تھے لوگ، اور وہ جو قوم سے خطاب تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا، اور ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو خط نہیں دکھا سکے، اور خط پھر ہمیں اس طرح دکھایا بھی نہیں گیا۔ اچھا، باقی عمران خان صاحب سے جب یہ سوال کیا کہ MQM بھی چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو چلے گئے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، اور کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے نہیں دیے وزیر اعظم نے۔ مثال کے طور پہ میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جب یہ خط شیئر کیا ہے
تو یہ ریاست اور ریاست سب کہاں کھڑے ہیں اور کیا آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد اب انہوں نے اس بات کو ٹال دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ تو کوئی عمران خان کو تو تھریٹ نہ ہوا، اگر یہ تھریٹ ہے، یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو تھریٹ ہوا. تو جو خط کے مندرجات تھے اس میں جو بات نوٹ کی گئی کہ وہ صرف عمران خان کو انہوں نے وہ کیا ہے ٹارگٹ، اور ان کا یہ کہنا تھا جو مندرجات کے مطابق کہ اگر عمران خان رہتے ہیں تو پاکستان کے لیے مشکل حالات رہیں گے. ہاں اگر نو کانفیڈنس جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہمیں بتایا گیا اس میں کوئی 8 سے 10 دفعہ یہ بات اس میں موجود ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ سارا ٹربل کریٹ کر رہے ہیں اور وہ روس گئے، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، انہوں نے جو بیانات دیے وہ انہیں نہیں دینے چاہیے تھے. اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ کہ باقاعدہ اس کا حصہ ہے کہ نو کانفیڈنس کے بعد جو حکومت آئے گی اگر عمران کے مائنس آئی تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ورنہ حالات مشکل رہیں گے پاکستان. کانسیکوینسز جو رجیم چینج والی بات نا، جیسے کہ صدام چاہے گا تو باقی جو جی رجیم چینج والی بات بھی بالکل صحیح ہے. وہ ہمیشہ ان کی پالیسی بھی رجیم چینج کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ نئے آدمی کو ہم پھر ٹریپ کر لیں گے. چلو بہت شکریہ سار رانا صاحب، آپ خیر سے واپس آئیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، اب اگر یہ 3-4 چیزیں اگر آپ انہوں نے بتا دی ہیں تو کس پاگل کو نہیں پتا ہوگا کس نے لکھا ہے. نہیں تو جب آ گیا کہ سابق سفیر نے لکھا اور اس کے نام بھی سامنے، تو کہاں کا سفیر ہے یہ نہیں تو پتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوکرین کا مسئلہ، کہ یہ مطلب انڈونیشیا کا مسئلہ ہے، ملیشیا کا مسئلہ ہے، ترکی کا مسئلہ ہے، سب کو پتا ہے. اچھا اصل مسئلہ سب سے اہم اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر عمران خان کی جو اس کو ٹارگٹ ہوتا بھی یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان شاید تو کچھ سٹیپس ایسے لیتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کچھ کنسلٹ نہیں کیا، آؤٹ آف دا بلو جا کے بول دیا. فار ایگزامپل جلسہ عام میں بول جلسہ عام میں جلسہ عام میں نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ بات صحیح، میں ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا ہے، یقیناً اس نے اپنی پرانے اس کے ریٹورک ہے، اس ریٹورک میں اس نے کہہ دیا. مطلب اس طرح اس کو آپ کو یاد ہوگا شروع کا بھی اس کے انٹرویو تھے کہ اب میں امریکہ سے کوئی پیسے نہیں مانگوں گا. بالکل ان دا بگننگ وہ جو کانفرنس میں کیا آتا ہے اکنامک فورم کی جو کانفرنس اس کے اندر بھی تو نیچے بھی. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، خواہ وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، اچھا. اور یہ سب میں آخری سوال، کیا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن کو بھی فیس سیونگ مل جائے، عمران خان صاحب کو بھی فیس سیونگ مل جائے، اور ایک درمیانی راستہ جو مطالبات ہیں وہ نکلیں اور بیٹھ کے ایگریمنٹ ہو جائے دونوں کے درمیان؟ یہ جو میں ایگریمنٹ پڑھ رہا ہوں نا، ایم کیو ایم کا ان کا آپس میں ہوا، اس میں کوئی ایک بھی سبسٹینشیل چیز نہیں ہے. مثلا کمیٹی بنائی جائے گی جو دیکھیں، اور یہ سب یہ تو ہو گیا ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ ٹوٹنا 5 سیکنڈ کا کام ہے. نہیں میں فیس سیونگ کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں کو فیس سیونگ ایسی مل جائے کہ ملک کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرا اندازہ کون کرا سکتا ہے یہ کام سارا؟ انہوں نے کہا تمہیں نے درد دیا ہے، تمہیں دوا دو گے. تو کیا اس کا امکان موجود ہے کہ آج رات کو یا کل کو ایسی خبر ہم سن لیں کہ فیس سیونگ کے طور پہ کوئی نئے انتخابات کے میرا خیال ہے 2-3 دن، ہاں میرا خیال ہے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے کوئی انتخابات تو ہیں اس سال کے اندر، اور یہ ان کی بڑی پرانی پلاننگ ہے کچھ لوگوں کی. اب انتخابات کے اندر سے کیا نکلتا ہے، کیا برآمد ہوتا ہے، یہ دیکھیں انتخابات عثمان صاحب ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ مشرف اپنی مائٹ کے باوجود 13 سیٹیں کم تھیں ظفر اللہ جمالی کی، بے نظیر صاحبہ نے 12 بندے خود توڑ کے پیٹریاٹ بنا کے تحفے میں دیے تھے، پھر بھی ایک کم رہ گیا تھا. اور اعظم طارق صاحب نے جا کے ووٹ دیا، اور کچھ پتہ نہیں ہے الیکشن. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جرلو، یہ بالکل غلط ہے. ہم نے الیکشن کرائے ہوئے، اتنا مشکل کام ہے جس کی حساب نہیں جتوانا کسی کو. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں وہی دعا جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے سلامتی ہو. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.